بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اسکالر اکیڈمی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور کرونا وائرس ایسی مہلک امراض سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ معزز دوستو، آج کا خاص وظیفہ اتوار والے دن کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کس وقت کرنا ہے اور یہ وظیفہ کس حوالے سے ہے اور کون سی سورہ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، آج کی ویڈیو میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ بڑا اہم وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایسے کام کے لیے ہے جو کام آپ کا اٹکا ہوا ہے، ایسا کام جو کام حل ہی نہیں ہو رہا، اٹک گیا ہے، بالکل مکمل پھنس کر رہ گیا ہے، ایسا اٹک گیا ہے جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، یا پھر کسی سے قرضہ لینا ہے، قرضہ نہیں مل رہا، قرضہ لینے جاتے ہیں، قرضہ وصول ہی نہیں ہوتا، ایسا کام اٹک گیا ہے۔ یا کسی کو کوئی چیز عارضی طور پر آپ نے دی تھی لیکن اب وہ واپس دینے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یا پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزنس کی وصولی کرنی ہوتی ہے اور وصولی نہیں ہو رہی ہوتی، اور کام ایسا اٹک کے رہ جاتا ہے کہ کسی صورت میں بھی حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ایسا کام جو کسی صورت بھی حل ہونے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ آپ کا کام اٹکا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے آپ کا اٹکا ہوا کام حل ہو جائے، آپ کا کام بن جائے، تو اس وظیفے پر آپ عمل کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے اتوار والے دن کرنا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی سورہ الکافرون کا وظیفہ ہے۔ سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کی فضیلت کی بات کریں، اس کے فضائل بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف اور بہت ہی اہمیت کی حامل سورہ ہے۔ اس سورہ کے متعلق حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قل یا ایھا الکافرون پڑھے تو یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بستر پر سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بستر پر جانے سے پہلے اس سورہ قل یا ایھا الکافرون کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ وظیفہ قل یا ایھا الکافرون کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا اٹکا ہوا کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فضل سے کام بن جائے گا۔ اگر آپ کا قرضہ نہیں مل رہا، وہ قرضہ بھی آپ کا انشاءاللہ وصول ہو جائے گا۔ کوئی چیز آپ نے عارضی طور پر کسی دوست کو یا کسی جاننے والے کو دی تھی، وہ چیز بھی آپ کو واپس مل جائے گی، یا وصولی نہیں ہو رہی، وصولی بھی ہو جائے گی۔ الغرض کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی اٹکا ہوا کام ہے تو وہ کام انشاءاللہ اس وظیفے پر عمل کرنے کی بدولت وہ حل ہو جائے گا۔ آئیے اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کب کرنا ہے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ آپ نے اتوار کے دن جب سن رائز ہوتا ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے، اس وقت قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون کو 10 بار پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اول و آخر
3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھ لیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ وظیفہ اس وقت کرنا ہے جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج یعنی طلوع آفتاب کے وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ پاک و صاف ہوں، آپ وضو کی حالت میں ہوں، اور با وضو کی حالت میں ہی آپ جو ہے نا یہ وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کا کتنا ہی مشکل اور اٹکا ہوا کام جو ہوگا وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے پر عمل کرنے کی بدولت وہ کام آپ کا کام بن جائے گا، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، آپ کا قرضہ بھی وصول ہو جائے گا، آپ کی وصولی بھی ہو جائے گی۔ وظیفہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، ایک بار پھر سن لیں۔ اتوار کے دن آپ نے سورج نکلنے کے وقت قل یا ایھا الکافرون کو 10 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور وظیفہ کرنے سے پہلے اور بعد میں آپ نے کوئی سا بھی درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ آخر میں چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات کو آگے پھیلانا صدقہ ہے، اس لیے نیکی کی بات کو آگے پھیلائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی یا دوست یا کسی جاننے والے کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور وہ بہت پریشان ہے، اور سکون کسی صورت میں بھی اس کو نہیں مل رہا، ہر وقت وہ اس کے دماغ کے اوپر یہی بات سوار رہتی ہے کہ کسی طرح اس کا کام بن جائے۔ تو ایسے دوستوں کو، ایسے اپنے متعلقین محبین کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کے اس مسلمان بھائی کا وہ کام، اٹکا ہوا کام اس کا حل ہو جائے، اس کا کام بن جائے، اور آپ کو بھی ثواب ملے اور اس کی بھی پریشانی بھی دور ہو۔ یقیناً کسی مسلمان کی پریشانی بھی دور کرنا کار ثواب ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔